آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں کچھ دلچسپ معلومات لے کر ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے 2 روزے، پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے خطرناک اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نسیں جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے کے نتیجے میں سر درد، سر کا چکرانا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہوتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں تیسرے سے 7ویں روزے تک کیا ہوتا ہے۔ جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں چمڑی ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا ہاضمہ سسٹم چھٹی مناتا ہے۔ خون کے سفید جرثومے میں وائٹ بلڈ سیلز اور امیونٹی میں بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آنتوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے، آنتوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں 8ویں سے 15ویں روزے تک کیا ہوتا ہے۔ آپ پہلے سے چست محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر بھی چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی چوٹ یا زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا جسم اپنے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جن کو عام طور سے کیمو تھراپی سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سیلز میں پرانی بیماریوں اور درد کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ناڑیوں اور ٹانگوں میں تناؤ اسی عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، جو امیونٹی کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے نسوں کی اکڑن کا بہترین علاج ہے۔ آئیے آخر میں جانتے ہیں 16ویں سے 30ویں روزے تک کیا ہوتا ہے۔ جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست، چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخ ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، ہاضمے کے سسٹم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور خراب مادے نکل چکے ہوتے ہیں۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا، جسے بے شک ہمارے خالق نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے اس کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔